آج کل جس طرح سے اسرائیل اور فلسطین کا جو کانفلکٹ ہے وہ اپنی پیک کے اوپر ہے. فی الحال مسلم امت کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ ایک مطلب مذمت کر رہی ہے وہ, اور ایک خاص رسپانس ہے اس کے ریلیٹڈ. کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس بار غصے کا اظہار کر رہے ہیں, اور یہ پہلے اس لیول پہ نہیں تھا جتنا اس بار ہو رہا ہے. اور نہ صرف مسلم امت بلکہ نان مسلم کنٹریز کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مظاہرے ہوئے ہیں اور احتجاج کیے. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ سیدھے سیدھے وار کرائمز کر رہا ہے, اور مطلب اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے, اور وہ سارے اس طرح سے مذمت کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ. لیکن پھر ہم آتے ہیں ابھی اپنی بات کے اوپر, جو یہ ہے کہ ایک عام انسان جو ہے, ایک عام مسلمان جو چلیں کر لیں, ایک عام مسلم جو ہے وہ شہری, چاہے وہ پاکستان میں رہ رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہ رہا ہے, اس کی کیا رسپانسبلٹی آتی ہے, مطلب کہ کیا سٹانس ہونا چاہیے ہمارا اس کانفلکٹ کو دیکھ کے. کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بائیک آؤٹ جو ہے وہ مطلب اوبلیگیشن ہے, آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ نہیں کریں گے تو مطلب پھر کچھ رہ ہی نہیں جاتا. ہم مطلب کہ اگر اتنا سے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایک اور طبقہ آتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بائیک آؤٹ جو ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر تیسرے قسم کے لوگ آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار بائیک آؤٹ جو ہے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, کیونکہ انڈیویجول لیول کے اوپر بائیک آؤٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اسٹیٹ لیول کے اوپر ہو تو اس کا مطلب ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا اسرائیل کے اوپر, لیکن انڈیویجول لیول کے اوپر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس طرح سے. اس لیے ہم مطلب میکڈونلڈ KFC بھی جائیں گے اور ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بائیک آؤٹ کرنے کی. تو آپ کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلی جو بات ہے نا کہ ایک عام مسلمان کو یا کسی بھی مسلمان کو, مطلب یہ نہیں کہ کوئی اسٹیٹ لیول کا کوئی بندہ ہے یا کوئی بھی مسلمان ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے اوپر کیا اوبلیگیشن ہے کہ وہ کس طریقے سے, کس نظر سے اس سارے معاملے کو دیکھے. تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ ان کے اوپر افسوس کرتے ہوئے نہ دیکھے. مطلب غزہ والوں کے اوپر افسوس نہیں کرنا اس وقت. ان کے اوپر افسوس کرنا ایک تو بیوقوفی ہے اور اوپر سے اللاجیکل چیز. اس وقت افسوس جو ہے وہ ہمیں اپنے اوپر کرنا ہے. وہ تو مر کے شہید ہو کے جنت میں جا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہاں پہ تو لوگوں نے شہداء کا خون سے خوشبو آتے ہوئے خود انہوں نے سونگی, لوگوں نے لائیو, ٹھیک ہے, وہ سونگ رہے ہیں, وہ ان کو دفنا رہے ہیں, اور وہ سارا کچھ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. ان کا ایمان کا جو لیول ہے, ٹیسٹ ہمارا ہو رہا ہے. ہاں, لیکن ٹیسٹ اصل میں اس وقت ہمارا ہو رہا ہے, ان کا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے اندر سے نکالیں. دو بھائی ہیں, اگر ایک بھائی ہے جس کو آ کے ایک بندہ قتل کر جاتا ہے, اب وہ جو قتل ہو گیا اس کی تو آخرت شروع ہو گئی, اس کا تو معاملہ ہو گیا, ٹھیک ہے, فائنل ہو گیا. وہ اس نے اب کوئی اعمال نامے میں اس کے کچھ نہیں بڑھنا نہیں ہے نہ کم ہونا ہے. اور اگر وہ قتل ہوا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے گناہ دوسرے کے کھاتے میں چلے جائیں گے اور یہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن اب اصل ٹیسٹ کس کا شروع ہوتا ہے؟ دوسرا بھائی جو زندہ ہے, ٹھیک ہے, کہ اب وہ اس معاملے کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے. تو ایگزیکٹ یہی سچویشن یہاں پہ آتی ہے ابھی. تو اس وقت سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنا دیکھنے کا نظریہ یہ بہتر ٹھیک کریں کہ افسوس ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے دعائیں کرنے سے زیادہ ہمیں اپنے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ کردار ادا کر سکیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھا سکیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے. پھر جہاں تک بائیک آؤٹ کی بات ہے نا, تو یہاں تک بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اگر میس لیول پر نا, سب سے جو بہتر بائیک آؤٹ ہوتا ہے نا وہ تو تب ہوتا ہے کہ جب اسٹیٹ لیول پر ہوتا ہے. تو اسٹیٹ لیول پر تو نہیں ہو رہا, وہ ہم سب کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, بلکہ الٹا ان کو انڈورس کیا جا رہا ہے. KFC جس طرح PSL کا اسپانسر بھی بنا ہے ابھی, تو وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ اس طرح کی کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں. فلسطین کے جھنڈے بھی نہیں لے کے, ہاں, وہاں پہ فلسطین کے جھنڈے اگر لے کے جاؤ تو پنجاب پولیس آپ کو باتھ روم میں لے کے جا کے مارتی ہے. تو وہ ایک پورا الگ سینیریو چل رہا ہے. اس میں جو انڈیویجول لیول تک بات آتی ہے تو یہ تو بیر منیمم چیز ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہو بائیک آؤٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو, میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ ڈیوائڈ کے 3 چیزیں ہیں. ایک طرف کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے, لائف ہے, زندگی, ایک طرف ضرورت, ایک طرف لگژری. ایک شخص کی زندگی کا مسئلہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو دوسرا بھائی ہے وہ اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنی لگژری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب اگر آپ KFC نہیں جاؤ گے, میکڈونلڈز نہیں جاؤ گے, یا کسی اور کو پیپسی نہیں پیو گے تو کوئی آپ کی صحت پہ فرق تو نہیں, بلکہ الٹا صحت بہتر ہو جائے گی آپ, ٹھیک ہے.
ہاں ابھی میں کسی کمپنی کا نام نہیں لیتا کیونکہ مجھے اس چیز کے اوپر میری اتنی گرفت نہیں ہے, مجھے نہیں پتہ کہ کس کس کمپنی نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کوئی اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں یا کوئی اسرائیلی کمپنی ہے, اس کا مجھے نہیں پتہ. لیکن اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک کمپنی اسرائیل کی ہے یا اس کی سپورٹ کر رہی ہے اس پورے سینیریو کے اندر, تو پھر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بیر منیمم سے بھی منیمم چیز ہے کہ اس کے اوپر بھی شاید ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر لے کے نہیں جا سکتے کہ ہم نے کم سے کم یہ کیا تھا, شاید یہ بھی ہم ادھر دکھانے کے قابل نہ ہوں. یہ تو بھی کچھ بھی نہیں ہے اگر اس پہ بھی بندہ نہیں کر رہا. بلکہ وہ حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر برائی ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو, ہاتھ سے نہیں روکتے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو, زبان سے بھی نہیں روکتے تو دل میں برا سمجھنے کی کوشش کرو. یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے بائیکاٹ والی بات کہ جی کوئی دل میں برا سمجھنے والی بات. تو اگر بندہ وہ بھی نہیں سمجھتا, کمزور ترین درجہ ہے, کمزور ترین درجہ ایمان کا, اگر وہ بھی نہیں بندہ کر سکتا تو پھر ایمان پھر کدھر رہ گیا. وہی ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. پھر بائیک آؤٹ افیکٹو کتنا ہوتا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے. اگر میس لیول پر ہم عوام ہماری جو ہے وہ کرنا شروع ہو جائے بائیک آؤٹ, تو پھر اس کا اثر ہوگا. ٹھیک ہے, بے شک اسٹیٹ نہ بھی کرے. وہ کس طرح سے ہوگا, وہ اس طرح سے ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ ایک انویسٹر, ایک امپورٹر ہیں, آپ امپورٹ کرتے ہیں مال باہر سے. آپ ابھی فی الحال کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ پیپسی نے کیا ایسا کہ نہیں کیا, لیکن اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ پیپسی نے ایسا کیا ہے, پیپسی اگر اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے اور وہ امپورٹر ہو, آپ باہر سے منگوا رہے ہو مال, اب یہاں پر اس کے خلاف بائیک آؤٹ شروع ہو جاتا ہے. آپ کی جو پرانا مال پڑا ہوا ہے وہ بھی سیل نہیں ہو رہا, تو آپ نیا کیوں منگواؤ گے باہر سے. ٹھیک ہے, اب اسٹیٹ خود جا کے زبردستی پکڑ کے تو نہیں لے کے آئے گی نا. ٹھیک ہے, بے شک اسٹیٹ بے شک اسرائیل کے ساتھ جا کے مل جائے, لیکن پھر بھی وہ زبردستی پکڑ کے نہیں لائے گی. جب آپ کا مال بک ہی نہیں رہا تو آپ لے کے ہی نہیں آؤ گے, تو اس لحاظ سے پھر نیکسٹ ایئر آپ نہیں لے کے آؤ گے, پھر نیکسٹ اس کے الٹرنیٹ کو لے کے آؤ گے. تو اس طرح سے یہ چیز چلتی ہے. پھر بائیک آؤٹ اصل میں افیکٹو تب ہی ہوتا ہے جب میس لیول پر ہوتا ہے. لیکن یہ بھی میس لیول پر بھی میں کہہ رہا ہوں اگر بائیک آؤٹ کریں گے نا ہم, تو یہ بیر منیمم چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی کھاتے میں نہیں آتی بھی. اصل تو جو کرنے والی بات ہے وہ تو بہت دور ہے ابھی ہم سے. تو اگر یہ بھی کوئی نہیں کرتا تو پھر تو اس کو اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے کہ میں کس لیول پہ کھڑا ہوں. یہ تو ہو گیا نا ابھی کہ ایک انڈیویجول لیول کے اوپر ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم بائیک آؤٹ کریں, ایٹ لیسٹ ان پروڈکٹس کو نہ یوز کریں, اور آگے پیچھے بھی ہم جدھر دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ یوز ہو رہا ہے اس کو تھوڑی سی اویئرنیس پھیلائیں, لوگوں کو بتائیں جن لوگوں کو نہیں پتہ. جس طرح سے کچھ الٹریٹ لوگ ہو گئے ہمارے, ابھی بھی لوگوں کو اتنی خاص اویئرنیس نہیں ہے, تو وہ پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں. تو پھر انڈیویجول لیول کے اوپر ہماری یہی ذمہ داری ہے فی الحال کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق یہ چیزیں بائیک آؤٹ کریں اور اویئرنیس پھیلائیں کہ یہ چیزیں نہ استعمال کی جائیں, تاکہ تھوڑا سا ہم اپنی کنٹریبیوشن دے سکیں. اب ہم آ جاتے ہیں اسٹیٹ لیول کے اوپر اور تھوڑا سا اوپر کے لیول کے اوپر آتے ہیں. تو اس کے مطابق مطلب کہ پاکستان ہے, اب ہم ایک ایٹمک پاور بھی ہیں اور واحد مسلمان ملک ہے جو اٹامک پاور ہے. اب اتنا بڑا اسٹیٹس ہے پاکستان کا, اور اٹامک پاور ہونے کی وجہ سے ہی پاکستان کا پوٹینشیل بھی بہت بڑھ جاتا ہے. چلیں ہم کہہ دیتے ہیں ہماری اکنامی نہیں صحیح, ہمارے 100 مسئلے ہیں, 1000 مسئلے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہماری ایک دھمکی ہے نا, اس کی ویلیو تو بہت زیادہ نا. کیونکہ پاکستان اگر اسرائیل کو کہہ دے کہ ہم آج یہاں سے اٹیک کرنے لگے ہیں, تو کل مطلب اسرائیل جو ہے وہ بیک فٹ پہ تو جائے گا. وہ اس طرح سے کھلے عام نہیں حملہ کر سکتا غزہ پر, جس طرح وہ کر رہا ہے, وار کرائمس کر رہا ہے, وہ پھر اس طرح سے نہیں کر سکے گا. وہ تھوڑا بیک فٹ پہ ضرور جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی طرح لگا رہے گا کہ اسے پرواہ نہیں ہوگی. مطلب پھر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس یہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کے پاس, تو ہم اسے یوٹیلائز کیوں نہیں کر رہے. مطلب پاکستان کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مطلب کون سی ایسی چینز ہیں جنہوں نے پاکستان کو جگڑ کے رکھا ہوا ہے اور وہ پاکستان کو ایکشن نہ لینے پہ مجبور کر رہی ہیں. مطلب کہ ایسا امریکہ کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے, چلیں امریکہ ناراض ہو جائے گا اور 100 سینکشنز لگا دے گا, لیکن اس کے باوجود اگر 100 سینکشنز امریکہ کی طرف سے لگ رہی ہیں تو پھر 100 نئے راستے رشیا کی طرف سے بھی کھل جاتے ہیں, چائنا کی طرف سے کھل جاتے ہیں. تو پھر یہ ہمارے جو اوپر ڈیسیژن میکرز ہیں وہ مطلب اس ببل سے باہر کیوں نہیں آتے اور وہ اس طرح سے کیوں نہیں سوچتے ہیں. اس کی بڑی بہترین مثال ہوا ہے جب گولڈا مائر ایک تھی اسرائیل کی پرائم منسٹر تھی. جب ایک وہ بات یہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اگلے دن پلان کیا تھا کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے اوپر حملہ کیا تھا, تو ساری رات میں سو نہیں سکی یہ سوچ کے کہ کہیں صبح ہونے سے پہلے
عرب جو ہے ہمارے اوپر سارا عرب ورلڈ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن جب میں نے دیکھا تو عرب ہم سے پہلے سو چکے تھے. اچھا, اس کے اندر بھی ایک پوری ایک سیاست ہے کہ جی وہ عرب کہتے ہیں, وہ مسلم ورلڈ نہیں کہتے, وہ یہ کہتے ہیں جیوز ورسز عرب ورلڈ. وہ یہ نہیں کہتے مسلمز ورسز جیوز یا اسرائیل ورسز مسلمس. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ عربوں کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. دوسری طرف وہ اپنا اس کو مذہبی جذبات بھڑکانے کے لیے کہ یہ جیوز ساری دنیا کے جیوز ہیں ان کا مسئلہ ہے, تو وہ ایک پوری الگ بات ہے. تو ایگزیکٹ یہی چیز یہاں پہ آپ اگر فٹ کریں نا, ہمارے دل مردہ ہیں, ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں, روح ہماری سوئی ہوئی ہے, ضمیر سوئے ہوئے ہیں. ضمیر سوئے ہوئے نہیں ہوتے, خیر ضمیر مرے ہوئے ہوتے ہیں. تو ضمیر ہمارے مرے ہوئے ہیں. تو پھر دو چیزیں میں آپ کو ایک سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک اور طریقے سے. ایک ہوتا ہے ریشنلی کسی چیز کا آپ اندازہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ایموشنلی یا اسپرچولی, میں کہوں گا اس کو. اسپرچولی جو ہے نا وہ آپ کے ریلیجن سے بھی اس سے اٹیچڈ ہوتا ہے, کیونکہ خدا کا جو تعلق ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ وہ آپ کے اسپرٹ کے سینس میں اس سے ہوتا ہے, روحانی طور. ہاں روحانی طور پر ہوتا ہے. ریشنلی بھی ہوتا ہے لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. اب ہم اس وقت جو ہماری دنیا میں ایک پوری چیز چل رہی ہے نا وہ ایک ریشنیلٹی کا ایک دور چل رہا ہے. اس میں ایموشنس کی ویلیو نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے نا تو جتنی زیادہ ڈیولپڈ ملک ہیں نا اس وقت, ٹھیک ہے, ان کے اندر ایموشنل ہیپینس جو ہے اس کا وہ کوشچن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. وہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو ایموشنز ہیں ان کی ویلیو لوگ ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں. اب ریشنلی پاکستان کا یہ بہتر ڈیسیجن ہے کہ سپر پاور کے ساتھ میں اپنی بنا کے رکھوں. کوئی آپ مجھے ریشنل اس کا لاجک دے دو کہ یہ مطلب غلط کر رہا ہے پاکستان, نہیں بن سکتا. نہیں, اس میں لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے نا کہ جس طرح میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ اگر امریکہ نہیں تو رشیا ہے نا. نہیں, سپر پاور کون ہے؟ یہ سپر پاور ہمارے اندر سارا انفلوئنس کس کا ہے؟ اگر وہ اس کی لائف سپورٹ ختم ہو جائے اچانک ایک دن میں, کیا رہ جاتا ہے؟ آل دو امریکہ, لیکن میں بات وہی آ جاتی ہے نا کہ ببل ہی بہت چھوٹا ہے ہمارا, سوچ ہی اتنی چھوٹی ہے ان کی. یہی بات ہے نا, اصل میں یہی بات کروں. ریشنلی بالکل گراؤنڈ لیول پہ اگر آپ سوچو گے نا تو پھر تو یہ بالکل صحیح وہ ڈیسیجن لے رہا ہے پاکستان. لیکن اصل جو چیز سوچنے والی ہے وہ اسپرچولی اور ایک براڈر پرسپیکٹیو میں ہے کہ بھائی صرف یہ نہیں ہے, رشیا بھی ہے, چائنا بھی ہے, ان کے کیمپ میں بھی کیمپ میں جانے والی پہلی بات ہے نہیں ہے. ہمارا ایک الگ پورا تھاٹ پروسیس ہے, ایک پوری الگ سوچ ہے. لیکن اگر ہم اس میں بھی دیکھیں کیمپس کی بیس پہ بھی تو ایک نیا کیمپ بن رہا ہے, ہم اس میں بھی تو جا سکتے ہیں جو ہمارے سے کسی حد تک الائن ہوتا ہے. بہت سارے مسلم ممالک بھی ہیں جس طرح قطر وغیرہ ہو گیا, گلف اسٹیٹس ہو گئے, جن کے ساتھ پوٹینشیل ہمارا بن سکتا ہے. وہ ایک پوری ایک الگ چیز ہے کہ اب ہم ذرا وہ جیو پولیٹکس میں جائیں گے سارے معاملہ, وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے نا کہ پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے, یا ہمارے ویسے کلاس ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن رولنگ کلاس بنی ہوئی ہے, وہ ڈیسیجن کیوں نہیں لیتی ہے؟ اگر ہم یہ بھی سوچیں نا کہ وہ بہت نیک نیت ہیں, پاکستان کے لیے ہی سوچ رہے ہیں, تو بھی اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ان کی سوچ بہت چھوٹی ہے. ٹھیک ہے, اگر باقی تو اصل جو ریزنز ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ سب کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں جو باہر, تو انڈیویجول انٹرسٹ ہوتے ہیں جو کلیکٹیو انٹرسٹ کے اوپر بھاری آ جاتے ہیں. تو اصل تو وہ چیز ہے. لیکن اگر ہم نیک نیت ہو کے بھی سوچیں تو پھر بھی یہ چیز اس طرح سے اللاجیکل ہے بالکل. یہ ابھی کا ہورائزن ہو گیا نا کہ پاکستان کا بھی کیا اسٹانس ہے, اور اب مسلم ممالک کو دیکھ لیں, سعودی عرب ہو گیا, اور یہ سارے ممالک جو ہیں یہ چپ بیٹھے ہیں بالکل. مطلب یہ کوئی اس طرح سے ایکشن نہیں لے رہے, کوئی مذمت بھی نہیں کر رہے. تو مطلب مذمت کرنا تو دور کی بات ہے, الٹا اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں لوگ. مطلب یہ جو مسلم ممالک ہیں, سعودی عرب خاص طور پہ, اور اس طرح سے ہو تو مطلب اگر ہم جاتے ہیں ابھی تھوڑا ہسٹری کے اندر, ہم مطلب تقریباً اس ہسٹری کے اندر جاتے ہیں جب اسرائیل نیا نیا فارم ہو رہا تھا. یہ جو یہودی تھے اور یہ سارے جو جوز تھے اور جو زائنسٹ کون تھے, اور یہ مطلب یہ کون سا ایسا گروپ تھا جس نے آ کے یہ اسرائیل بنایا تھا, اس کی تھوڑی سی بیک سٹوری ہمیں پتہ چلے. مطلب تھوڑی ہسٹری میں ہم جاتے ہیں, اور پھر مطلب کون سی ایسی طاقتیں تھیں جنہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا اور اسرائیل کو بنایا. یہ جو آئرن ڈوم آج ہمارے سامنے یہ کیسے بنا, اسے کس نے کھڑا کیا, کس نے سپورٹ کی اس کی, اور اس ٹائم پہ مسلم جو امت تھی اس نے کیوں رسپانس نہیں دیا, اور مسلم امت کے اندر ایسا کیا چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ مطلب اسرائیل کو بننے دے دیا انہوں نے, اور انہوں نے فلسطین کو قربان کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. جی اس میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنا سمپل اس کو میں کر کے آپ کو بتاؤں نا, ایزی.
اور شارٹ اتنا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سمپلی جو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن پاورفل ہو جاتا ہے, اور دوسری ساتھ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ویک ہو جاتے ہو. جب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں نا, پھر اس کے بعد وہ ایک لیول اچیو ہوتا ہے جب آپ ہار جاتے ہو اور آپ کا دشمن جیت جاتا ہے. جو زائنزم ہے نا, بیسیکلی یہ ایک جوئش کوسچن کے اوپر کھڑی ہے بات ساری, کہ یہودی وہ جو تھیوڈر ہرزل تھا وہ بیسیکلی یہ کنسیپٹ دے رہا تھا کہ ہم جس بھی قوم کے ساتھ جا کے رہتے ہیں تو وہ الٹا ہمیں مارنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک, کرسچنس کے ساتھ رہے, مسلمانوں کے انڈر تو وہ خیر بڑے اچھے طریقے سے رہے, لیکن جس کے ساتھ بھی رہتے ہیں وہ بعد میں ہمیں مارتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے اصل میں؟ پھر اس نے بتایا ہماری ایک ایسی جین ہے اور یہ وہ پورا معاملہ ایک الگ ہے, اس کو ہم ابھی نہیں کرتے. اب اس کا حل کیا نکلے گا؟ حل اس کا یہ نکلے گا کہ ہمیں اب اپنا ایک الگ اسٹیٹ بنانی ہی پڑے گی, سب سے الگ ہو گئی دنیا میں کہیں رہنا پڑے گا. اس نے یہ بات کی تھی. اب ایک طرف ان کی یہ سوچ تھی, دوسری طرف جو ان سے تنگ آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس کو کہیں ان کو کہیں فٹ کرنا تھا. وہ بھی اچھا, امریکہ کے اندر بھی سوچا جا رہا تھا کہ یہ ایک اسٹیٹ بنائی جائے, اور مختلف جو ممالک تھے ان کے اندر اسٹیٹس یہ بنانے کی کوشش, ایک سوچ تھی کہ ادھر بنائی جائے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہار گئے ہیں تو ان کے گاٹے فٹ کر دو ان کو. ٹھیک ہے, پھر ساتھ جو ایک پورا کنسیپٹ ہے کہ, اور کنسیپٹ کیا ہے بھی, بات بھی ٹھیک ہے کہ جو فلسطین کا پورا ایریا ہے یہ تینوں مذاہب کے لیے جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں ان کے لیے ہولی پلیس ہے, تو ان کو وہاں پر آباد کیا جائے. ایک طرف تو یہ کفار کی طرف سے یہ معاملہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے, مطلب جو ہمارے عیسائی ان یہودیوں سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے, یہودی جو ہیں وہ خود دوسروں سب سے جان چھڑا کے ادھر جانا چاہ رہے تھے اور اپنی ایک اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے. یہودی سے میرا مطلب ہے کہ یہ جو ہیں آرتھوڈاکس تو ان کے بھی خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک مسیحا ہمارا نہیں آتا, دا چوزن ون جو ہمارا ہے وہ جب تک نہیں آتا تب تک ہم ریاست نہیں بنا سکتے. چلیں ہم تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں پہلے کہ یہ اس کی ڈیٹیل, اس کی سمپلی یوں سمجھ لینا کہ جو ہسٹری میں جب پہلے ان کو نکالا گیا تھا یہاں سے, جب ان کا ڈائسپورا ہوا تھا, 2 دفعہ ان کا ڈائسپورا ہوا. جب دوسری دفعہ ہوا تھا جب فائنلی, تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم نے زمین میں پھیل جاؤ. پھر قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے, تم نے کوئی ریاست نہیں بنانی جب تک میں تمہیں بلا نہ لوں. میں آخرت میں تمہیں ایک جگہ پر اکٹھا کروں گا. ٹھیک ہے, تو وہ کب اکٹھا ہونا تھا انہوں نے, جب ان کے مسیحا نے آنا تھا. تو جو آرتھوڈاکس جوز ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تک مسیحا نہیں آیا, تو اس وجہ سے ہم ابھی تک ریاست نہیں بنا سکتے. اور وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. دجال بیسیکلی ہم جس کو دجال کہتے ہیں, تو وہ اپنا مسیحا, اور مسیحا آ چکا ہے اصل میں, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو مسیحا. ٹھیک ہے, اور ان کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں تھا, یہودیوں کو بھی شک نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ صحابی ہیں, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ان کو اپنی اولاد کے اندر شک ہو سکتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے کہ نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شک نہیں ہو سکتا کہ یہ وہ مسیحا ہے کہ نہیں. وہ مدینہ میں آ کے رہنا شروع ہو گئے تھے. جب ان کے قافلے آتے تھے نا مدینہ اور مکہ میں تجارت کے لیے, وہ ادھر آ کے اس لیے آباد ہوتے تھے کہ ان کی نشانیوں میں لکھا ہوتا کہ مکہ یا مدینہ میں وہ آئے گا جو آخری مسیح ہے ہمارا. ٹھیک ہے, صرف وہ باقی پوری جیلسی کیا تھی ان کو, اور وہ کیا معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا, وہ پوری ایک الگ اسٹوری ہے. خیر, اچھا, ایک طرف تو یہ ساری چیز چل رہی تھی کہ جو ہمارے کفار تھے جو انہوں نے یہودیوں سے جان چھڑانی تھی اور یہودیوں نے اپنے آپ کو بچانا تھا, اس کے لیے انہوں نے وہ اپنا پوری مہم چلائی. دوسری طرف یہ ہوا کہ آخری جو قلعہ تھا اس سارے معاملے کے اندر مسلمانوں کی طرف سے, وہ کیا تھا, وہ سلطنت عثمانیہ تھی. ٹھیک, جیسی مرضی تھی اس کو مریض یورپ کہتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بالکل اپنی آخری سانسوں میں تھی, لیکن جب تک وہ تھی تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. تو جب ورلڈ وار 1 میں اس کی شکست ہوئی, ٹھیک ہے, وہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوگی, پھر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ جب اب جو آخری قلعہ وہ گر گیا ہے, اب ہم یہاں پہ مسلمانوں کے گھاٹے یہ مسئلہ فٹ کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور بات آتی ہے کہ سلطان عبدالحمید جو تھے ان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ ہمیں صرف آباد ہونے کی اجازت دے دیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, ریاست کی تو بات ہے ہی نہیں ہے نا, ریاست والا تو آپشن ہی نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کسی آج پاکستان کو ہم جا کے گئے آزاد کشمیر میں, ہم آزاد کشمیر سے گئے جا کے کہ میرپور کو الگ ریاست بنانی ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو
اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فلانا علاقے میں ایک جگہ خریدنی ہے, مجھے وہاں پہ رہنے کی اجازت دی جائے. اسی طریقے سے رہنے کی اجازت انہوں نے مانگی تھی. اس پہ بھی سلطان عبد الحمید نے کہا تھا کہ حضرت عمر نے جب یہ اجتہاد کر دیا, یہ بات کر دی, انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا, یہ رولنگ دے دی کہ یہاں پر یہودی آ سکتے ہیں, اپنی ساری عبادت گاہیں دیکھ سکتے ہیں, کچھ عرصہ چلو رکنے کی والی بات ہے, لیکن یہاں پر پرماننٹ اسٹے نہیں کر سکتے. تو پھر میں کون ہوتا ہوں جو اس پہ حضرت عمر کے فیصلے کو میں چینج کروں؟ تو پھر جو ہے, بلکہ ان کو آفر کیا کی گئی تھی کہ آپ کے ہم سارے کے سارا قرضہ اتار دیں گے سلطنت عثمانیہ کا, ٹھیک ہے, جتنا قرضہ ہے آپ کا, لیکن آپ صرف ہمیں اجازت دے دیں. تو لیکن انہوں نے اس بات کا بھی انکار کر دیا تھا. یہاں پر اصل ایشو کھڑا ہوتا ہے کہ پھر سلطنت عثمانیہ کو کمزور کیا گیا, انٹرنل جو معاملات ہوئے تھے سارے اس کی وجہ سے کمزور ہوئی وہ, ٹھیک ہے. جو عرب ریوولٹ ہوا سارا اور جو پورے معاملات ہوئے وہ اس سارے کی وجہ سے مسلمانوں نے اس جگہ کے اندر ایک گیپ پیدا کر دی, جس گیپ کو پھر انہوں نے فل کیا کفار نے آ کے. تو یہ سمپل اگر میں اس کو کروں تو یہ اتنی سی یہ ساری اسٹوری ہے کہ مسلمانوں نے جب اپنی یونٹی کو خراب کیا, ایک موقع دیا ان کو کفار کو, تو انہوں نے کفار نے اپنی جگہ بنا لی وہاں پہ. لیکن اس کے اندر ایک اور بھی ہے نا, ہسٹری کے اندر ایک اور بڑا کروشل پوائنٹ ہے, وہ World War II کا ہے وہ, جس میں ہٹلر نے مطلب ان یہودیوں کو مارنا سٹارٹ کیا تھا. اور وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہٹلر کا یہودیوں کو مارنا, کیونکہ اگر وہ اس طرح سے نہ مارتا انہیں تو شاید وہ اس طرح سے اپنے پروسیس کو اتنا تیز نہ کرتے ایک الگ ریاست کے لیے. لیکن جب ہٹلر نے ایسا کام سٹارٹ کیا تھا, اس وجہ سے میرے خیال سے وہ کافی ایک بہت بڑا کیٹلسٹ تھا ہٹلر اس سارے ریاست بنانے کے پروسیس میں, اسرائیل کے بننے کے پروسیس کے اندر. اور لیکن اس کے اندر مین چیز یہ ہے, جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کے لیے بتائیں, کہ مطلب اسرائیل جو ہے اور یہ جو یہودی تھے, ان کی مدد کیوں کی ہے امریکہ نے کی ہے اور یورپ نے کی ہے, ان کی مدد کرنے کی ریزن کیا تھی, مطلب ایسا کیا تھا جو وہ اسرائیل کے اندر دیکھ رہے تھے, یہودیوں کے پاس ایسا کون سا لیوریج تھا جس کی وجہ سے امریکہ اور یہ سارے جو ہیں وہ ان کی مدد کر رہے تھے اور انہیں ایک الگ ریاست بنا کے دینے میں ان کی فل سپورٹ کر رہے تھے, ایسا کیا تھا؟ ایک تو میں نے آپ کو ریزن بتا دیا نا کہ ساری دنیا جو ہے وہ یہودیوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی, مطلب تنگ آئے ہوئے تھے, سب تنگ تھے, ٹھیک ہے, وہ ان کو الگ اس میں کرنا چاہتے تھے. بٹ ایک تو یہ چیز ہے, بلکہ پہلے وہ جو ہٹلر والی آپ نے بات کی, تو اس لحاظ سے ہاں ہٹلر بھی ایک کیٹلسٹ تھا, اس کی وجہ سے بھی یہ کام تیز ہوا, ٹھیک ہے, اور ایک وہ لیوریج بنا ان کے لیے, یہودیوں کے لیے, کہ ہم مزید اس کام کو تیز کر سکیں. تو جب انہوں نے کیا کہتے ہیں امریکہ نے اور جو پورے جو الائڈ فورسز تھی, انہوں نے جب یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ اس کو پلان کیا تھا کہ ہم نے اب عرب ممالک کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرنا ہے, تو اس ٹائم ایک ہوتی ہے بالفور ڈکلیریشن. اس ٹائم یہودی لابی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو زائنسٹ لابی ہے بیسیکلی, کہ آپ تیار ہو جائیں, آپ کے لیے ہم نے ایک الگ ریاست کا پلان کر لیا ہے, آپ کو ہم آپ کی جو ہوم لینڈ ہے اوریجنل فلسطین, وہاں پر ہم آپ کو بات کریں گے. تو اس وقت انہوں نے یہ پلان کیا تھا, اور جو ڈویژن تھی اس کے اندر یہ پلان ڈالا گیا تھا کہ فلسطین کے اندر ان کو بات کی جائے. اچھا, اب ان کو یہ والی جگہ دینے کا کیا مقصد تھا؟ ایک تو ظاہر ہے ان کے اپنا ہوم لینڈ تھا, اور انہوں نے جو پورا ان کا اپنی ایک پرسپیکٹیو تھا کہ ہمیں یہیں پہ آباد ہونا چاہیے یہودیوں کا یا زائنسٹ لابی کا. اب اس کو انہوں نے کس طریقے سے مٹیریلائز کیا, وہ اس طرح سے کیا کہ جب World War I اور II کے دوران جب جنگیں چل رہی تھی یہ ساری, تو ظاہر جنگ کے اندر ملک کنگال ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی پوری اکانومی برباد ہو جاتی ہے. تو اس ٹائم انہوں نے موقع دیکھا, اور یہودی چونکہ ویسے بھی اس چیز میں ماہر ہیں کہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہ منی کے اوپر, پیسوں کے اوپر منوپلی قائم کر لیتے ہیں. تو انہوں نے منوپلی قائم کی ہوئی تھی منی کے اوپر, ساری انہوں نے بڑے بینکس بنائے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ پلہ کس کا باری ہے, الائڈ فورسز کا پلہ باری تھا, تو اس ٹائم انہوں نے ان کو قرضے دینا شروع کر دیا. اب ان قرضوں کے بدلے میں انہوں نے ان کو انفلوئنس ان کے اندر قائم کرنا شروع کیا. جب انفلوئنس قائم کر لیا تو پھر اپنی مرضی کے فیصلے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ راتھ چائلڈ کا اور جو مختلف یہ بڑی فیملیز ہیں ان کا نام اس میں آتا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے اسی طریقے سے اس کے اوپر کردار ادا کیا تھا یہ اسرائیل بنانے کے اندر. تو یہ چیز ہے.
تو مطلب کہ اس وجہ سے کیونکہ یہودیوں نے قرضے دیے ہوئے تھے، ان کی منوپلی تھی پورے سسٹم کے اوپر. مطلب سمپل الفاظ میں ایک انٹلیکچوئل وارفیئر تھی جو یہودیوں نے جیت لی تھی اس ٹائم پہ. انہوں نے صحیح ٹائم وارفیئر سے کیا مطلب کہ انہوں نے جس طرح سے منوپلی قائم کی، انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ الائڈ فورسز جو ہیں یہ ورلڈ وار کے اندر مطلب فیوریبل کنڈیشن کے اوپر ہیں. انہوں نے ایسے کام کیے تاکہ یہ ہمیں فیور آف کریں، تاکہ یہ مطلب ہمارا جو ہے وہ احسان مند ہو جائیں. اس کے بعد پھر تاکہ بعد میں ہمیں کوئی ان سے کام ہو تو پھر یہ انکار نہ کر سکیں، کیونکہ ہم پھر بولیں گے کہ دیکھیں ہم نے ورلڈ وار 2 کے اندر آپ کو قرضے دیے تھے، اس وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا تھا. نہیں ہوتا بھی اسی طرح ہی ہے نا. اب یہودی لابی جو ہے امریکہ کے اندر بھی ہے، برٹش کے اندر برٹش امپائر جو تھا اس کے اندر بھی تھی. تو جو لابنگ ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے نا. مطلب انہوں نے یہی کیا نا، یہ ساری ٹیکنیک یوز کی ہے. اسے انٹلیکچوئل وارفیئر ہی کہیں گے نا کہ انہوں نے انٹلیکچوئل وارفیئر از سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ اگر کہہ سکتے ہیں ان کے مائنڈس کو کیپچر کر لیا تھا. تو ہاں مطلب کائنڈ آف یہی کیا تھا نا، تاکہ مطلب کل کو ہمیں فیور جب چاہیے ہو ان کا، ہمیں جب امریکہ کا فیور چاہیے ہو، یورپ کا فیور چاہیے ہو تو ہمیں ملے گا. اور وہ ملا بھی انہیں اسرائیل کی صورت میں. جب اسرائیل فارم ہوا ہے اس کے اندر پوری سپورٹ تھی، بیکنگ تھی امریکہ کی اسرائیل کو. جبکہ دوسری طرف مسلمان ملک جو تھے، اب ہم اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ جو مسلمان ملک تھے وہ خاموش کیوں تھے اس ٹائم پہ. ایسا کیا ہو رہا تھا مسلم امت کے اندر، مسلم ورلڈ کے اندر اسپیشلی ایسا کیا ہو رہا تھا کہ اس ٹائم سعودی عرب ہو گئے اور اس طرح سے بڑے بڑے مسلم اسٹیٹس تھے، وہ خاموش کیوں بیٹھے رہے ہیں؟ مطلب انہوں نے کیوں کوئی ویلڈ رسپانس نہیں دیا اس چیز کے اوپر؟ کیونکہ اس ٹائم جو تھا اسرائیل کمپیریٹیولی ایک بہت نیا بن رہا تھا، اور اس طرح سے اسٹرانگ نہیں جس طرح سے آج وہ آئرن ڈوم بنا ہے، اس طرح سے نہیں تھا. وہ بالکل ویک اور فریجائل اسٹیٹ تھا، ایک نیا بنا تھا. اگر اسی ٹائم ہی مسلم امت جو تھی وہ چڑھ دوڑتی اس پہ اور نہ بننے دیتی اور فلسطین کو اس طرح سے قربان نہ کرتے جس طرح کیا گیا ہے، تو کیا مطلب کہ وہ آج ہمارے سامنے اسرائیل ختم ہو گیا ہوتا اور اسرائیل ایگزسٹ ہی نہ کرتا؟ تو مطلب ایسی کون سی کنڈیشنز تھی، ایسے کون سے ریزنز تھے جن کی وجہ سے مسلم امت جو تھی اس ٹائم پہ وہ رسپانس نہیں دے سکی جو دینا چاہیے تھا اسے؟ اصل میں جب اسرائیل بنا نا تو اس ٹائم یہ بات غلط ہے آپ کی کہ عرب نے رسپانس نہیں کیا. 4 کے 5 جنگیں ہو چکی ہیں عرب اسرائیل وارز جو ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ایجپٹ بھی شامل تھا. لیکن کچھ کام کرنے کے لیے نا کسی کام کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جس ٹائم وہ ہو سکتا ہے. جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے نا پھر وہ کام نہیں ہو سکتا. اب وہ ٹائم کون سا تھا جس ٹائم یہ چیز ہو سکتی تھی؟ وہ تھی جب سلطنت عثمانیہ موجود تھی. جب وہاں پر عرب نے بغاوت کر کے، ٹھیک ہے، شریف مکہ جس کو اپوائنٹ بھی خلیفہ نے کیا ہوا تھا مکہ کے لیے وہاں کا، اور وہ اتنی رسپیکٹ کرتے تھے ان کی، ٹھیک ہے، اس شخص نے جب بغاوت کی برٹش کے ساتھ مل کے اس معاہدے کے اوپر کہ جی تمہیں یہاں کا ہم خلیفہ بنا دیں گے نیا، تو جب بغاوت کر کے اور جب اس کے ہاتھ بھی کچھ نہیں لگا، جب اس کے ساتھ بھی اسکیم ہو گیا ادھر، تو جب وہاں پر یہ سارا معاملہ ہو گیا، جب آخری قلعہ آپ کا گر گیا ہے، پھر اس کے بعد جتنی مرضی کوششیں کرتے رہو، پھر وہ ہوتی نا، ایک ہوتی ہے فل فلیج وار آپ کی، ٹھیک ہے، فل فلیج وار کے اندر آپ ڈیسائسو وکٹری لے سکتے ہو دشمن کے خلاف، ٹھیک ہے، 2 فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، لڑے ہو، آپ ہو سکتا ہے جیت جو، آپ ہو سکتا ہے ہار جو، اس وقت یہ ہوتا ہے. لیکن جب فوج آ جاتی ہے نا پھر گریلا وارفیئر سے آپ یہ کر سکتے ہو کہ اس کو تنگ کرو تھوڑا تھوڑا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیسائسو کوئی وکٹری لے لو. جو میرا ماننا ہے نا، وہ پہلے ڈیسائسو مومنٹ وہ تھا جو ہم نے اس ٹائم بغاوت کر کے میوٹنی اپنی آرمی کے اندر کر کے یہ معاملہ خراب کیا. اب جو اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں نا 4-5، وہ گریلا وار میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. کوئی وہ آپ یوں سمجھ لو کہ ہیں تو وہ بالکل آرگنائزڈ ہوئی تھی کافی ساری جنگیں، وہ 4-5 ممالک نے مل کے، عرب کے بڑے ممالک نے مل کے کیا. پاکستان کا بھی بیچ میں تھوڑا بہت رول تھا اس میں، لیکن وہ ڈیسائسو مومنٹ نہیں تھا. اب وہ پانی سر سے گزر گیا تھا، ٹھیک ہے. تو ابھی بھی سچویشن اسی طرح سے ہی ہے کہ ابھی پانی سر سے گزرا ہوا ہے. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے وہ ایک الگ پورا معاملہ ہے، وہ ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن وہ بات اب وہ یہ بات ایسا نہیں ہے کہ عرب نے سٹانس نہیں لیا، کوئی سٹانس اس وقت لیا تھا، بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا تھا، لیکن وہ وقت گزر چکا تھا. وقت پہ جب کام ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا یہ چیز. لیکن جس طرح سے بتایا کہ 5 ملک تو جو عرب کے انہوں نے جنگ کی ہے اور یہ گوریلا وار ہوئی ہے ایک، لیکن اس میں اسرائیل کو امریکہ گوریلا وار تھی نہیں، وہ تھی تو جنگ ہی پوری پراپر انہوں نے وار کی، مطلب اسرائیل نے لیکن میں اس کو گوریلا وار کہہ رہا ہوں کہ اب وہ
گریلا وار یہ ہوتی ہے نا کہ بس اب اس کو تنگ کرنا رہ گیا مقصد. اب مطلب ایک جو ہے فوج وہ فل ڈیفینسو کے اوپر آپ ان پہ چڑھ دوڑ رہے ہیں, وہ ہے نا, وہ مطلب اپنا دفاع کر رہے ہیں, وہ ڈیلے کریں گے, بس کوشش کریں گے کہ مطلب یہ میں اس تقدیر والے سینس میں کہہ رہا ہوں نا کہ بیسک یہ تو نہیں کہہ رہا کہ عرب جو ہے انہوں نے گریلا وار کی سینس میں وار کی ہے, انہوں نے تو پراپر وار ہی کی ہے. لیکن وہ اب پانی سر سے جب گزر گیا ہے نا, آرمی نے جب قبضہ کر لیے شہر میں, تو پھر آپ بے شک جتنی مرضی فوج اکٹھی کرتے رہو شہر کے بڑا ٹرمپ کارڈ چاہیے جیتنے کے لیے, نہیں تو پھر نہیں ہو سکتا. ایسے نہیں ہو سکتا. جبکہ اسرائیل کے پاس ٹرمپ کارڈ تھا امریکہ کی صورت میں, ٹرمپ کارڈ. تو یہ چیز ہوگی ہے, ہم نے یہ ڈسکس کر لی ہسٹری ساری. لیکن ہمیں پھر اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو تھے اس ٹائم انٹرنل پولیٹکس کا بھی شکار تھے نا. ہاں مینلی یہ انہوں نے اپنے اندر ہی فساد تھا, اس وجہ سے وہ اس اسرائیل کے مسئلے کو حل ہی نہیں کر سکے. ایسا ہی ہم کشمیر کے مسئلے میں بھی دیکھتے ہیں. اس ٹائم جو ہماری امت تھی وہ ایک ڈاؤن فال کا شکار میں تھی, اور انٹرنل پولیٹکس تھی وہ مین ریزن تھی. ہم آپس میں ہی لڑ رہے تھے, اس لیے ہم نے باہر کے دشمن کو دیکھا ہی نہیں ہے, اور ہم نے اسرائیل کو فلسطین دے دیا. اب ہم آج کے ٹائم میں آ جاتے ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں, آج تو جو سچویشن ہے وہ زیادہ ورس ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ نہ صرف اسرائیل کے خلاف بولنا, مطلب مذمت کرنا تو دور کی بات ہے, اب تو امت جو ہے وہ جس طرح سے بڑے بڑے ممالک ہیں, سعودی عرب خاص طور پہ, وہ تو مطلب ایسے لگ رہے جیسے وہ اسرائیل کے ساتھ ہو گئے, مطلب وہ اب سپورٹ کر رہے ہیں بالکل اسرائیل کو. تو مطلب یہ جو ایک نیریٹو ابھی بن رہا ہے ہمارے اندر, اور یہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کا اسٹانس دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی کی سچویشن کے اندر نہ انہوں نے کوئی رسپانس دی ہے, الٹا وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے, انڈائریکٹلی کر رہے ہیں فی الحال. اور کافی ممالک جو ہیں انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لی, ریکگنائز بھی کر لی اسرائیل کو. تو یہ سچویشن کیوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی وجہ ہے؟ چلیں اس ٹائم پہ ہم ویک تھے اور فریجائل تھے, اس ٹائم اتنی کوئی خاص کہہ لیتے ہیں کہ مسلم امت جو تھی وہ اتنی طاقتور نہیں تھی, اس ٹائم وہ بہت پسماندہ حالت میں تھی. ابھی دیکھیں ہمارے پاس ریسورسز کے معاملے میں سارے مسلم ممالک دیکھ لیں, گلف اسٹیٹس دیکھیں, سعودی عرب دیکھیں, کتنی مال و دولت ہے. پاکستان کو دیکھ لیں, پاکستان کے پاس وار فیئر کے اندر میرا نہیں خیال پاکستان اتنی آسانی سے ہار سکتا ہے. اگر ہم آل آؤٹ وار کے اندر ہم جائیں تو ہم امریکہ کو بھی ٹکر دے سکتے ہیں, کیونکہ نیوکلیئر پاور ہے, نیوکلیئر پاور میں یہ نہیں ہوگا کہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے, وہی نا دونوں ملک تباہ ہوں گے, اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک کمپلیٹ وکٹری ہوگی. تو اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے مسلم امت کے پاس. اب آج کے دور کے اندر بھی ہم کیوں نہیں ایسا اسٹانس لے سک رہے کہ ہم اسرائیل کو مطلب کہ بیک فٹ پہ دھکیل دیں کم از کم. چلیں ہم فلسطین کو آزاد نہیں کرا رہے, وہ الگ بات ہے, لیکن کم از کم ہم اتنی ہمت کیوں نہیں کر پا رہی ہے مسلم امت کہ وہ اپنے جو بچے مر رہے ہیں, مائیں بہنیں مر رہی ہیں, اور یہ ہمارے بھائی مر رہے ہیں, ان کو مرنے سے روک لیں. مطلب ان کی جو وہ قتل و غارت ہو رہی ہے ہم اسے روک لیں ایٹ لیسٹ. ہم یہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کا ایک سمپل سا اس کی ریزن ہے, حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک وقت تم لوگوں کے اوپر ایسا آئے گا جب کفار تم لوگوں کے اوپر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے کھانے کے اوپر دعوت دی جاتی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہمارے تعداد بہت کم ہوں گی یا ہمارے ریسورسز ختم ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارے ریسورسز بھی سب سے زیادہ ہوں گے اور تمہاری تعداد بھی سب سے زیادہ ہوگی, لیکن تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی جس کا نام ہے وہن. تو پھر صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. ایگزیکٹ یہی چیز اگر آپ یہاں پہ فٹ کرو نا تو آپ کو سارا کا سارا جواب مل جاتا ہے آپ کا. جو انڈیویژول ہماری خواہشات ہیں نا وہ ہمارے مشن, ہمارے جو کلیکٹیو مفاد ہے اس کے اوپر بھاری آ رہی. ٹھیک ہے, عرب کی آپ بات کرتے ہو, عرب کو کس بات کا ڈر ہے؟ عرب کو اس بات کا تو ڈر نہیں, ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے وہ, اس بات کا مجھے بھی یقین ہے کہ امریکہ ڈائریکٹ حملہ کر ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس پہ حملہ ہو گیا, مکہ مدینہ کے اوپر حملہ ہوا, تو پھر جو ہے وہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے, یہ ایک یونیفائنگ پاور بن جائے گی. لیکن ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ جو ہمارے پاس لگژری ہے وہ چلی جائے گی ساری, جو ہم نے پیسے ان کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں, جو ان کی کمپنیاں آ کے یہاں سے آئل نکال کے جا رہی ہیں, ہمارے ادھر سے نکال کے ہمیں اتنی بڑی انویسٹمنٹ دے رہی ہیں, وہ ساری چلی جائیں گی. اسی وجہ سے تو ابھی محمد بن سلمان وہ کر رہا ہے, جو اس نے بھی بات کی ہے کہ میں نیا یورپ بناؤں گا مڈل ایسٹ کے اندر. وہ اسی وجہ سے کر رہا ہے نا کہ اپنی لگژری میری نہیں چلی جائے. ٹھیک ہے, میں جو کنگ ہوں وہ مجھے نہ کوئی چیلنج کر دے. ٹھیک ہے, تو یہ ایگزیکٹ چیز یہاں پر فٹ ہوتی ہے.
پاکستان کے اندر بھی یہی چیز آ جاتی ہے ہر جگہ پہ. مطلب آپ یہی چیز فٹ کر سکتے ہیں. مسلمان امت کے اندر ایک یہ بیماری ہے جو اس وقت لگی ہوئی ہے. ہمیں ایک وہ صحابی کا میں غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا تھا. ایک صحابی تھے جن کو وہ کچھ کھجوریں کھا رہے تھے غزوہ بدر کے دوران. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ کھجوریں جو ہے جنت کے باغ جو ہے نا اس طرح سے وہاں پر اس طرح کی کھجوریں ہوں گی. تو انہوں نے نا وہ کھجوریں کھا رہے تھے وہ ادھر ہی پھینکی انہوں نے. ان کا یا رسول اب تو کھجوریں میں جنت میں جا کے کھاؤں میں بس شہادت. وہ جو ہی گئے اندر لڑے اور پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. وہ موت کا شوق تھا. ہمیں موت کا خوف ہے. خوف بھی نہیں موت سے نفرت ہے ہمیں. خوف یہ ہوتا ہے خوف تو ظاہر ہے صحابہ کو بھی ہوا ہوگا موت کا کہ یہ ظاہر ہے کہ تکلیف ہوتی ہے ایک بندے کا ایک ڈر ہوتا ہے ان نون چیز کا بھی. لیکن انہوں نے ان کو موت سے محبت تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جا کے ملیں گے. ہمارا یہ ہے کہ ہمیں موت سے نفرت ہے کہ یار ادھر دنیا سے ہماری ساری لگژری ختم ہو جائے گی. میں نے تو ابھی یہ کرنا ہے میں نے تو ابھی وہ کرنا ہے یہ سب کروں گا پھر اس کے بعد جا کے مروں گا پہلے نہیں مروں گا. تو موت سے نفرت اور دنیا سے محبت یہ اصل بیماری ہے جو ہمیں سٹانس نہیں لینے دے رہی. جیو پولیٹیکلی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ جیو پولیٹیکلی میں یہی بات کر رہا ہوں. مسئلہ وہ سب کس وجہ سے کھڑا ہوا ہے جو ہم نے نیشن اسٹیٹ بنائی ہوئی ہیں وہ کیوں بنی ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے وہن کی بیماری کے اوپر بنی ہوئی ہے نا کہ ہمارے دیکھو آج سے 200 کر لیتے 200 سال پہلے کوئی نیشن اسٹیٹ نہیں تھی. بارڈر فری تھے آپ ایزیلی ٹریول کر سکتے تھے کسی بھی جگہ پہ جا کے بات ہو سکتے تھے کوئی ایشو نہیں تھا. جب نیشن اسٹیٹ کا کنسیپٹ آیا وہ اس بیس پہ آیا کہ مثال کے طور پر یہاں پر کشمیری ہے ہم ٹھیک ہے یہاں پر باہر سے کوئی بندہ آتا ہے پنجاب کا کوئی بندہ آتا ہے وہ آ کے یہاں پر آباد ہو رہا ہے اور ہمارے ریسورسز استعمال کر رہا ہے. اگر ریسورسز استعمال کرنے کی اجازت بھی اس کو دیں ہم تو اس کو اس کے بدلے میں ہمیں کوئی ٹیکس دینا چاہیے. یہ اس سوچ کے اوپر ہے کہ ہم کشمیری ہم باقی سب دنیا سے الگ ہیں ٹھیک ہے. یہ ہمارے ریسورسز ہماری دنیا ہم سے چھیننے آیا ہے وہ بولا ٹھیک ہے. اگر یہ سارے یہاں پر آ گئے تو ہمیں کیا ہوگا ہمارے ریسورسز انہوں نے چھین لیے سارے پنجابی یہاں پہ آ گئے ہمارے ریسورسز لے گئے تو ہم مر جائیں گے. موت سے نفرت ٹھیک ہے. تو نیشن اسٹیٹ جو ہے اس کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے. اب عرب کے اندر آپ جا کے اپنی سٹیزن شپ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے. آپ کو وہاں کے کسی لوکل کے اس پہ رہنا پڑتا ہے. تو وہ کیوں نہیں لے سکتے آپ بھی مسلمان ہو. ابھی تو اس طرح سے جزیہ نہیں ہے آپ کے اوپر. وہ تو ایک وقت میں انہوں نے جزیہ بھی لگا دیا تھا عرب میں کہ کوئی بھی عرب کے علاوہ کوئی بھی بندہ ہوگا اس کے اوپر جزیہ ہوگا. تو وہ کیوں کس بیس پہ کیا ہے کہ عرب جو ہے نا ان کا انٹرسٹ ان کی جو دنیا ہے وہ آپ ان سے نہ چھین لو کہ کہیں آپ نے ان کی دنیا چھین لی تو ان کو موت نہ آ جائے ٹھیک ہے. تو یہ ایگزیکٹ اس بیماری کے اوپر یہ ساری چیزیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں. نیشن اسٹیٹ جو ہے نا وہ ہے ہی اس چیز کے اوپر اور یہ اصل بیماری ہے اس وقت ہماری. وہ بات ہو جاتی ہے ایک طرف پہ بات بالکل ٹھیک ہے یہ لیکن پھر ہم وہی اپنی پرانی بات پر آ جاتے ہیں کہ سوچ ہی اتنی چھوٹی ہے ہمارے ڈیسیژن میکرز کی. کیونکہ اگر آپ ایک بار ریئلائز کریں کہ چلیں آپ کہتے ہیں کہ انہیں لگژری چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ لگژری چھن جائے گی اگر ہم امریکہ کو نقصان پہنچا مطلب نقصان تو نہیں صرف امریکہ کے خلاف بول دیں یا امریکہ کی بات نہ سنیں صرف اس وجہ سے ہماری لگژری چھن جائے گی. تو پھر ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھیں نا کہ ایک دروازہ بند ہو رہا ہے تو 10 دروازے اس طرف بھی ہیں جو کھل رہے ہیں. اس طرح مسلم امت صرف آپس میں اتحاد کر لیں. چلیں ہم ایک ہائپوتھیسس لگاتے ہیں کہ اگر صرف پوری مسلم امت ایک مطلب فور فرنٹ پہ آ جائے اپنا ایک یونائٹیڈ نیشن بنا لے. مسلم نیشنز ہو گئے یونائٹیڈ مسلم نیشنز بن گئے چلے UNM بن گئی ہے. اب یہ جو یونائٹیڈ مسلم نیشنز ہوں گی اس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے. ایک بار کو اگر ہم یہ سوچیں ریسورسز کے معاملے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئل کے ذخیرے ہر چیز جو بھی نیچرل ریسورسز ہیں ہر مطلب ساری ضرورت کور ہو جاتی ہے ہر چیز کور ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ ایک اس لیول کے اوپر آ جاتے ہیں کہ آپ امریکہ سے بھی ایکول ٹرم کے اوپر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اور ہر کسی قسم کے بھی پاور سے آپ ایکولی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا. تو اب اتنا سارا پوٹینشیل ہونے کے باوجود بھی اگر مطلب ہمارے جو لیڈرز ہی ہیں اگر وہ نہیں ایکشن لیتے وہ کچھ نہیں کرتے تو پھر یہ مطلب انفارچونیٹلی ہے بہت زیادہ. UN ہے نا مسلمانوں کی ایک OIC وہ OIC کو کمپیئر کر کے دیکھیں OIC پھر لگے گی اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز بنی نہیں ہے اس طرح کی کوئی کنسیپٹ رہا ہی نہیں ہے کبھی بھی.
لیکن نیشن اسٹیٹس کے اندر رہتے ہوئے بھی مطلب او آئی سی ایک ایگزامپل ہے اس چیز کی کہ آپ بے شک نیشن اسٹیٹس میں لیکن چند پوائنٹس کے اوپر آپ اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ فیل کیوں ہوئی؟ کیونکہ ادھر بھی جا کے پھر آپ نے مفادات ہی کیے, جو پوائنٹس جن پہ اکٹھے ہوئے تھے وہ بھی پھر لیکن پوائنٹس کیا تھے جن کے اوپر ابھی فلسطین سے زیادہ میرا نہیں خیال کوئی پوائنٹ ہو سکتا ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ تو ایسا ایونٹ ہے جو آئی اوپنر ہونا چاہیے ساری مسلم امت کے لیے. ایگزیکٹلی یہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ جن پوائنٹس کے اوپر آپ نے کہا تھا ہم اکٹھے ہوں گے کہ مسلمانوں کا جو پولیٹیکل جو مسائل ہیں, سب سے ضروری پولیٹکس ہی ہوتی ہے, پولیٹیکل جو مسائل ہیں وہ ان کو ریزالو کرنے کے لیے جو دو سب سے مین ایشوز اس وقت مسلمانوں کے ہیں, کون سے ہیں پولیٹیکل؟ کشمیر کا اور فلسطین کا. کشمیر کا چلو ایک تھوڑا ڈفرینٹ طرح کا محاذ ہے, ادھر اتنا گرما گرمی نہیں ہوتی ہے, کبھی کسی ٹائم ہوتی ہے کسی ٹائم نہیں ہوتی, لیکن وہ ٹھیک رہتا ہے, اتنی سچویشن نہیں رہتی. لیکن دوسری طرف جو فلسطین والا مسئلہ ہے وہ تو بہت زیادہ سنگین ہے. اگر اس کے اوپر بھی اب جب ان دونوں کے اوپر آپ سٹانس نہیں لے سکتے تو پھر او آئی سی تو پھر اب وہ لگی جاسی نا, پھر اب وہ رہے گی تو نہیں نا ادھر. تو یہ جو مسلمانوں کے اندر جو نیشن اسٹیٹس ہیں نا, یہ کبھی بھی مسلمانوں کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا پھر یہ مسئلہ پتہ ہے کیا بن جاتا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی میں ہمیشہ سب سے پہلے اسلام آتا ہے, ٹھیک ہے. ایک مسلمان تقریباً کافر بھی ہونے والا ہوگا نا, مطلب کوئی نمازیں کچھ بھی نہیں کرتا ہوگا, لیکن کبھی آپ اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرو یا اس کے کسی شعار اسلام کی بے حرمتی کرو, وہ آپ کو ادھر پکڑ جائے گا, ٹھیک ہے, پڑ جائے گا آپ کو وہاں پہ. یہ جو اسلامک آئیڈینٹی ہے نا ہماری, یہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں پریویل کر جاتی ہے ہمارے اندر. وہ ایک طرف وہ چیز ہوتی ہے, ایک طرف پھر نیشن اسٹیٹ والی بات آ جاتی ہے. تو یہ جب کلیش کرتی ہیں ہمارے اندر, پھر جب یہ کلیش کرتی ہیں نا تو پھر ہم کوئی ایک بھی ڈیسیجن صحیح سے نہیں لے سکتے. اس وجہ سے نیشن اسٹیٹس کبھی بھی ہمارے اندر کامیاب نہیں ہو سکتی. خیر وہ ایک پورا الگ معاملہ ہے کہ پھر ہمیں کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے, وہ ایک الگ پوری ساری چیز ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے یہ چیز ٹرائی کی ہے لیکن فیلڈ. وہن کی بیماری لگی ہوئی ہے ابھی بھی, جب تک وہ نہیں ٹھیک ہوتی تب تک. اور پاکستان کے اندر بھی اسی طرح ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سارے صوبے الگ الگ ہوئے ہیں, ہر بندے نے اپنی پہچان نہیں ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, حالانکہ برادریاں اپنی اپنی ہیں, کوئی یہ کنسیڈر نہیں کرتا کہ ہم مسلمان ہیں, چلیں ہر بندہ چودھری کہتا ہے میں چودھری ہوں, راجا کہتا نہیں میں راجا ہوں. تو اس طرح سے یہاں پہ ووٹ, یہ چیز زیادہ ہمارے شہر میں ہوتی ہے. ہاں یہ ووٹ اس بیس پہ کہ یار فلانا بندہ راجا میں راجا ہوں سے ووٹ دوں گا, وہ چودھری ہے چودھری ووٹ دے گا. چودھریوں میں بھی قسم کہ یہ والا ہمارا چودھری ہے, یہ والا ان کا چودھری ہے. یہ بالکل ہندوؤں کی طرح بنائی ہوئی ہے, جس طرح ان کے براہمن اور اس طرح سے بنے ہوئے نا سیکٹ, اس طرح بالکل وہی کانسیپٹ ہی ہے ایک طرح کا. یہ بس مانتے نہیں ہیں لیکن کانسیپٹ اسی طرح کا ہی ہے. نہیں ہے, آتا بھی وہیں سے ہے نا, یہ ہے ہی وہاں کا ہے. قوموں کا جو اس طرح کا کنسیپٹ ہے نا, یہ آپ کو آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی اور جگہ پہ آپ کو اس طرح سے ملتا ہے جس طرح سے ہمارے یہاں پہ ہے. جتنا مطلب جتنی ڈائیورسٹی ہے نا, کہ مطلب چودھری ہے یا کوئی اور ہے تو اس کے نیچے کتنی قسمیں, اور ان کے اندر کتنی قسمیں, اور وہ ہر قسم ایک دوسرے سے اس بات پہ کر رہی ہوتی ہے کہ میں نہیں یہ والا تو یہ والا. وہ اتنی ڈائیورسٹی آپ کو کسی جگہ پہ نہیں ملتی ہے. تو یہ چیز ہے بھی زیادہ تر ہماری اسی جگہ پہ ہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی ایک میں آپ کو اس سے ایک بات اور ڈرائیو کر کے بتاتا ہوں کہ جب پاکستان بن رہا تھا نا, تو ایک چیز جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لیکن یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا, یہ کبھی بھی پاکستان بنانے کا ریزن نہیں بن سکا. آن پیپر یا آن دا فیس آف اٹ یہ ہے, لیکن ریالٹی میں یہ چیز نہیں تھی. کیونکہ جب بھی کوئی چیز اسٹیٹ آئیڈیالوجی کی بیس پہ بنتی ہے تو وہ آئیڈیالوجی اس کی یونیفائنگ پاور کے طور پر آنی چاہیے, ٹھیک ہے. کہ اگر ہمارے 4 صوبے ہیں, اس ٹائم 5 چلو تھے, 5 صوبے ہیں, وہ 5 یونیفائی کس پوائنٹ پہ ہوں گے, لا الہ الا اللہ کے اوپر. لیکن ایسا نہیں تھا, ٹھیک ہے. وہ اندر کیا کیا کانسپریسیز تھی, کیا کیا معاملات تھے, وہ ایک الگ پوری چیز ہے. لیکن آج بھی آپ اس کی ایز اے اس کا اثرات اس کے آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسلام نہیں بنا یونیفائنگ پاور, تو پنجابی الگ روتا ہے, اور سندھی الگ روتا ہے, بلوچی الگ روتا ہے, جو کے پی کے وہ الگ روتے ہیں, کشمیری الگ روتے ہیں, ہر بندہ الگ الگ رو رہا ہے اپنی جگہ پہ, ٹھیک ہے. تو اصل جو ہمارا تھا نا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ, تو وہ کبھی تھا ہی نہیں, وہ ہمیں کبھی نظر ہی نہیں آیا.
چلیں ہم نے کافی زیادہ مسئلوں کے بارے میں بات کی, ہم نے مسائل کے بارے میں بات کی ہے کہ مسلم امت کے اندر کیا مسائل تھے اور اس طرح سے پاکستان کے اندر بھی مسائل. اب ہم آ جاتے ہیں کہ سلوشن, ہم نے ایسے کون سے کام کرنے ہیں. مطلب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیویجول لیول کے اوپر ایک عام بندہ ہے جو ہم, جس طرح سے ہمارے ویورز ہو گئے, ہم ہو گئے, آگے پیچھے جتنے بھی شہری ہیں, جو انڈیویجول ہے جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے جتنے ہمارے ڈیسیژن میکرز کے پاس ہے, تو اس کی پہلے کیا ذمہ داری بنتی ہے آج کے اس دور کے اندر, اس ٹائم کے اندر. اور اس کے بعد پھر ہم اینڈ پہ بات یہ کرتے ہیں کہ اس کا براڈر لیول کے اوپر کیا سلوشن ہے. ایک مطلب ایسے کون سے اقدامات ہیں جو لیے جا سکتے ہیں جن کی وجہ سے مطلب ہم ایک بہتر فیوچر کی طرف جا سکتے ہیں. مطلب آئندہ 10-20 سالوں کے اندر ایسے کون سے اقدامات ہیں جو ہم لیں جس سے ہم شاید ہماری نسل جو ہے اس کے اندر بھی پوٹینشیل ہے لیکن شاید وہ ہماری نسل یہ نہ کر سکے جو, لیکن اس کام کے لیے ہم اپنی اگلی نسلوں کو تیار کریں. ایسے کون سے اقدامات ہیں جو ہم لے سکتے ہیں اس ساری چیزوں کے لیے؟ دیکھیں 2 لیولز ہیں کسی بھی انڈیویجول کے لیے کسی بھی ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے. ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ کی چیز استطاعت میں ہے سب سے پہلے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی کوتاہی آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میری استطاعت میں آتا ہوں, میری فیملی آتی ہے, باقی لوگ آتے ہیں, ان کے اوپر سب سے پہلے میں جو بھی آئیڈیالوجی ہے وہ میں ان کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کروں, ان تک پہنچانے کی کوشش کروں. پھر آ جاتا ہے کہ میں اپنی استطاعت کو بھی بڑھاؤں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی استطاعت کو بڑھاؤ, نہ صرف جو کفار ان کو ڈرانے کے لیے بلکہ جو حق کا پیغام ہے اس کو پہنچانے کے لیے لوگوں تک, ٹھیک ہے, اس کو بھی دنیا تک لے کے جانے کے لیے. تو استطاعت پہلی تو چیز ہے کہ استطاعت کے اندر رہ کے پھر استطاعت کو بڑھانا بھی, یہ چیز آتی ہے. پھر تھوڑا سا اس کو براڈر اس کو اسپیکٹرم میں لے کے جاؤں نا اگر, تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن اگر اسپیسیفکلی پاکستان کی بھی بات کریں تو ہم ایک کافی کروشل ٹائم پہ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. جو دنیا کا بھی اس ٹائم ایک ورلڈ آرڈر کا ایک فیبرک چینج ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ اب امریکہ کو بھی ایک طرف سے چیلنج ہو رہا ہے, جو رشیا اور چائنا ہے وہ اپنا ایک الگ بلاک بنا رہے ہیں. ہم ایک طرف سے یونی پولر سے پھر ملٹی پولر کی طرف جا رہے ہیں, اور ملٹی پولر میں ہمیشہ یہی نظر آیا کہ جنگ ہی ہوتی ہے. خیر وہ جنگ کس طرح ہوتی ہے کیا ہوگا وہ ایک پوری الگ سٹوری ہے, لیکن یہ سوشل فیبرک اور یہ پولیٹیکل فیبرک چینج ہو رہا ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی یہ چینج آ رہا ہے. پاکستان کے اندر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ 2 طرح کے یا 2-3 طرح کے, میں آپ کو کہتا ہوں بلکہ 2 ہی کہتا ہوں, ہے کہ ہم کیونکہ حق اور باطل ہی رکھتے ہیں, 2 طرح کے کیمپس نظر آئیں گے آپ, ٹھیک ہے. بلکہ 2 طرح کے کیمپ سے بھی پہلے میں آپ کو ایک بات یہ کرتا ہوں کہ چینج آتا کس طرح سے ہے. ابھی جب یہ سوشل فیبرک چینج ہو رہا ہے تو ایک کروشل ٹائم ہے. کروشل ٹائم کس چیز کے لیے ہے کہ اس ٹائم کے اندر ہم چینج لے کے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ یہ جو ابھی غزہ اسرائیل والا معاملہ ہے یہ ایک ہمارے لیے کیس اسٹڈی ہے کہ اس ٹائم کے اوپر جب ہم مسلمان نہیں کچھ کر رہے, اس کے اوپر جب سٹانس لینا بنتا تھا تو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کچھ کیا چینج کرنے کی ضرورت ہے, اپنا جو سوشل فیبرک ہے, پولیٹیکل فیبرک ہے, یہ پورا چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کروشل ٹائم کے اندر اب 3 طرح کی کلاسز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. 2 پہلے میں کرتا ہوں ڈسکس, پھر تیسری آپ بتاتا ہوں. ایک ہوتی ہے آپ کی عوام, میسز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے آپ کی رولنگ کلاس, ٹھیک. یہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے بیچ میں ایک تیسری لیئر ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے جو چینج کو منور کر رہے ہوتے ہیں, اس کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں. جو میسج ہوتے ہیں, ریولوشن یا چینج انہی کی طرف سے آتا ہے, انہی کی پاور سے آتا ہے. مطلب ان کی طرف سے نہیں, میں کہوں گا ان کی پاور سے آتا ہے, ان کو لیوریج کیا جاتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ صرف پہلے یہ چینج ہوں گے, میسج چینج ہوں گے, پھر جا کے وہ چینج ہوں گے جو رولنگ کلاس ہے. اور نہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے رولنگ کلاس ہے وہ چینج ہوگی, پھر جو میسیج ہیں وہ چینج ہوں گے. ایسے نہیں ہوتا. یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چلتی ہیں, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ میسیج کے اوپر بھی کام ہوتا ہے, ساتھ ساتھ جو رولنگ کلاس ہے اس کے اوپر بھی کام ہوتا ہے. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اب ساتھ لے کے چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ جو چینج کرنے والے لوگ ہیں, جو تیسری جو درمیانی قسم کے میں نے آپ کو لوگ بتائے وہ کرتے ہیں. اب وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایک جماعت ہوتی ہے یا ایک گروپ آف پیپل ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, یا ایک ہی ٹائم لائن ہوتی ہے. میں بھی یہ جو لوگ ہیں یہ 1000 سال
سے وہ چیز چل رہی ہوتی ہے 1000 سال کے اندر وہ بہت سارے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہوتے ہیں, وہ کرتے 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 ایٹ دی اینڈ جا کے کوئی ایک ایسا ایونٹ آتا ہے جو میرا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ایونٹ ہی ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو اس چیز کو جو چینج کی دیوار کے اندر ایک آخری اینٹ لگاتا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ آخری اینٹ وہ جو دیوار ہے اس کو آخری دھکا لگاتا ہے تو وہ چینج آ جاتا ہے. ابھی یہ ہے کہ آپ اس کو میں ایگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ ہمارا ابھی چینج اچھی طرف سے کیوں آ رہا ہے, ایک زیادہ اچھا چانس کیوں ہمارے پاس, کیونکہ اس وقت ہمارا جو چینج ہے وہ آئیڈیالوجیکل بیسس پہ آئے گا. یورپ کے اندر جو ویسٹ کے اندر ساری چیزیں آئی تھی وہ آئی تھی پیٹ کی بیس پہ. فرینچ ریولوشن کو جو بیسیکلی اس سارے چینج کا ایک وہ سمجھا جاتا ہے بانی, اس جو چینج کو جس نے شروع کیا تھا وہ اس بیس پہ آئی تھی. ہماری طرف ابھی آپ کو میں ایگزامپل جو نام بھی تھوڑے سے لے لیتا ہوں کہ 2 کیمپس اس طرح سے نظر آئیں گے. ایک طرف آپ کو کیسر احمد راجہ, ساحل الدین یا جو ہمارے باقی علماء ہیں وہ نظر آئیں گے, وہ بھی ہمارے فیمس ہونا شروع ہو گئے ہیں, وہ بھی پبلک ان کو بھی سننا شروع ہوگی اور ان کو فالو کرنا شروع ہوگی. حالانکہ پچھلی جنریشنز کے اندر ایسا ایسی چیز نہیں تھی, صرف ایکٹرز اور سنگرز ہی فیمس تھے. سنگرز ہو گئے یا کوئی پولیٹیشینس تھے, صرف یہ فیمس ہوتے تھے. اب ان کے پاس لیوریج ہوتا تھا, ان کے پاس نہیں تھا. دوسری طرف آپ کو انٹلیکچوئل دوسری طرح کے ملتے ہیں جو ہمارے لبرل ہو گئے, سوشلسٹ ہو گئے, یہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. اب دونوں جو ہے نا وہ ان کے اندر ٹاکرا چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. ہر جب بھی چینج آتا ہے اسی طریقے سے آتا ہے. جو ادھر بیچ میں لیئر میں نے آپ کو بتائی تھی ان کے اندر مختلف کیمپس ہوتے ہیں. ہر جو کیمپ ہے نا وہ اپنے طرف زیادہ سے زیادہ لوگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ ابھی اسی طریقے سے چل رہا ہے. وہ کیمپ اپنی طرف لوگوں کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ نہ کہ جی مفتی طارق مسعود ہیں یا انجینئر محمد علی مرزا ہے یا ہمارے ساحل الدین ہے یا کوئی اور ہے, وہ چینج لے کے آئے گا, یا دوسری طرف جو کیمپ ہے وہ لے کے آئے گا. کیمپ بیسیکلی اس کو ریپرزینٹ کرنے والے یہ لوگ ہیں, لیکن آج کے دور میں ریپرزینٹ کرنے والے یہ لوگ ہیں, لیکن کیمپ جو ہے وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آج ان کی فیسز یہ ہیں. تو آج آپ یوں دیکھ لینا کہ کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں, کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ فیصلہ کس طرح سے ہوگا, جس کے پاس میسج کی سپورٹ ہوگی, جس کے پاس زیادہ میسج کی سپورٹ ہوگی, ٹھیک ہے. اور جو آخری ایونٹ ہے نا جو ہونا ہے, جس نے چینج کو لے کے آنا ہے, وہ اس ٹائم تک جتنے جو سا کیمپ زیادہ میسج کو گیدر کر لے گا اور زیادہ انفلوئنس رولنگ کلاس پہ لے آئے گا تو وہ جی جائے گا. وہ اگلا پھر ہزاروں سال کا جو ہمارا چینج ہوگا اس کو منور کرے گا, اس کو ڈیفائن کرے گا کہ کیا چینج آتا ہے اور ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا. تو یہ تو چلیں نام میں نے ویسے سمجھانے کے لیے بات لی ہے نا, کہ ویسے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی نام ہے جو اس کو لے کے چلیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو یہ ہزاروں سال سے چیز چلی آ رہی ہے نا, وہ اس میں سے ابھی فی الوقت جو نام ہمارے سامنے چل رہے ہیں یوٹیوبرز میں سے یہ میں نے لیے ہیں. باقی اگر آپ علماء میں جائیں گے, بہت سے ایسے علماء ہیں جو نام جن کا کہیں پہ بھی نہیں آتا, مطلب پبلک ڈومین میں اس طرح سے, لیکن بہت قابل کام کر رہے ہیں. تو اور مختلف اور لیولز پر کام ہو رہے ہیں, تو وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن آج کل کیونکہ دور یوٹیوب کا اور سوشل میڈیا کا ہے تو اس میں نے نام اس سینس میں یہ لیا. اور زیادہ انفلوئنس جو ہے لوگوں میں وہ انہیں کا ہی ہوتا ہے. ہاں انفلوئنس میں نہیں کہوں گا, لیکن مطلب اس میں ایک طرح سے انفارمیشن پہنچانے کے سینس میں, ہاں مطلب جن کو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے, پروموٹ ہاں دیکھا جاتا ہے. ہوتے ہیں. ہاں لیکن وہ میرا ماننا یہ نہیں ہے کہ انفلوئنس اس چیز سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ ایک الگ میری پوری سوچ ہے. لیکن وہ انڈائریکٹلی ہو جاتا ہے نا, کیونکہ اب زیادہ ہاں ایک پارٹ تو پلے ہو رہا ہے نا, ایک پارٹ تو پلے ہو رہا ہے, وہ اس سے ہو رہا ہے یہاں پر. تو اس وقت جو سب سے ایک عام شخص کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ 2 کیمپس بنے ہوئے ہیں, 2-3 جتنے بھی بنے ہوئے ہیں, ان میں سے جو رائٹ کیمپ ہے اپنی عقل کا اور اپنے شعور کا استعمال کر کے اس کو چوز کرے اور اس کے ساتھ جا کے مل جائے, اس میں رول پلے کرے اپنا, ٹھیک ہے. تو کیونکہ اگر اس نے اس طرح نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے کہ آخرت میں جا کے 2 بیسز ہیں جن کے اوپر بندہ کو فیصلہ کرتا ہے, یا تو انسان خود کچھ سوچ کے کرتا ہے یا معاشرے سے انفلوئنس ہو کے کرتا ہے. اگر معاشرے نے انفلوئنس کر کے اس کو کسی کیمپ میں ڈالا تو کیمپ میں تو وہ شامل ہو جائے گا, لیکن وہ جو چینج آ رہا ہے اس کے اندر اس کا رول نہیں ہوگا, لیکن وہ ایک پون کی طرح استعمال ہوگا, پون کی طرح استعمال ہوگا. اگر اس نے ریشنلی اور عقل کا استعمال کر کے, شعور کا, دل کا استعمال کر کے اگر اس نے فیصلہ لیا تو پھر اس کے اندر وہ رول پلے کرے گا اور ایک مین ایکٹر کے طور پہ رول پلے کرے گا.
تو یہ چیز ہے. اس سے ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ سلوشن جو ہے فی الحال ہمارے لیے عام جو انڈیویژولز ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ فی الحال ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں, ان لوگوں کو پروموٹ کریں جو کہ اس وقت اچھے چینج کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں, جو کہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ وہ واقعی ہی میں پریویل ہو اور یہ مقصد واقعی میں پورا ہو, اور ہم مطلب اس دندل کے اندر جو ہمیں یہ چینز ہیں جو ہمیں نیچے گھسیٹ کے رکھ رہی ہیں ہم ان سے آزاد ہو جائیں. پاکستان واقعی ہی میں وہ اسٹیٹ بنے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جسے قائد اعظم نے شیپ دیا تھا, بنایا تھا. اب ہم فائنل فیز کی طرف چلتے ہیں, اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی میسیج ہو فائنل ریمارکس کے طور پہ جو آپ آڈینس کو دینا چاہتے ہیں, اور لوگوں سے کوئی اپیل ہو. فائنلی میں صرف یہ کہوں گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے, نہ کہ کوئی حیوان, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ ایک اپرچونٹی ہمیں ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک جو جانور ہوتا ہے نا وہ اس بات کی کیئر نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ والے محلے میں کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ایک کتا ہے, وہ اس بات کی کیئر نہیں کرتا کہ ساتھ والے محلے میں جو اس کا کتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ اپنے تک رکھتا ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے مجھے روٹی مل رہی ہے, مجھے کھانا مل رہا ہے, میرے بیوی بچے جو ہیں اگر جس طرح بھی اس کے ہیں وہ ٹھیک کھا پی رہے ہیں کہ نہیں کھا پی رہے, اس سے آگے وہ نہیں سوچتا. لیکن ایک انسان ہے جو اس کا مسلمان یا ایک انسان بھائی, مظلوم بھائی, وہ اگر امریکہ کے اندر ہے یا افریقہ کے کسی جنگل کے اندر بھی وہ بھوکا مر رہا ہے تو اس کو اس کا خیال ضرور آتا ہے, اس کو دل میں وہ بات کھٹکتی ضرور ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے, اور وہ اس کو بہتر کرنے کی ایک سوچ اس کے اندر آتی ہے. تو یہ اصل انسانیت ہے. ٹھیک, تو خدا نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو خلیفہ کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ لگژری آپ کو مل رہی ہے, ذمہ داری آپ کے اندر آتی ہے. اس وقت جو غزہ اور فلسطین کا یہ جو اسرائیل میں جو اسرائیل معاملات کر رہا ہے سارے, یہ تو اگر کوئی کفار کسی کافر کے ساتھ بھی یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے نا, اگر ہم اس وقت یہ اسرائیل جو ہے یہودی جو ہیں وہ اگر کہیں مارے جا رہے ہوتے تب بھی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ ہم ان کی جا کے مدد کرتے. لیکن یہ تو مسلمانوں کی بات ہے, یہ تو آپ کے اپنے جسم کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. تو اس وقت ہمارا پورا جسم تکلیف میں کیوں نہیں ہے, اور اگر تکلیف میں ہے بھی ہے تو اس کے لیے کوئی وہ اینٹی بائیوٹکس کیوں نہیں بن رہے ہمارے اندر, اس کے لیے کوئی ایکشن کیوں نہیں لے پا رہے ہم. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ بھی دیں, اور جو ایک ٹینشن ایک ہمارے اندر کریٹ ہوئی ہے, جو دل میں لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک واقعی میں ہمارے لیے مسئلہ ہے, جو ہمارے بہن بھائی مر رہے ہیں, بچے ہمارے سامنے مر رہے ہیں, ذبح ہو رہے ہیں, ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور قوت دے اس چیز کے لیے.